سکتے ہیں نا. تو یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ایک میدان میں ان کو، جب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر، اور وہ مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پہ ڈالا ہے. اب اللہ کی رحمت کے خزانے، سمندر کے ساحل پر کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وہاں اپنی قدرت سے ہم نے درخت پیدا کر دیا جو ان کو کیا دے گا؟ چھاؤں. اب معجزے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بھئی اللہ آزمایا، اللہ نے کہا آزمائش میں پورا اترا یہ بندہ، میرے یہ نیک بندے آزمائش میں پورے اترے ہیں. اور اللہ نے اپنی قدرت سے درخت پیدا کر دیا اور حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ. قوم سے عذاب ٹل گیا. ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا عذاب آ رہا ہے تو یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلے، وہ قوم تھی ہوشیار، اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک ہم میں تھے تو عذاب کا چانس نہیں تھا، یہ گئے ہیں تو اب واقعی آئے گا. تو عذاب دیکھے بغیر انہوں نے توبہ تائب شروع کر دی، تو اللہ نے وہ عذاب آنے والا ان سے کیا کر دیا؟ ٹال دیا. یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کے غضب پہ کیا رہتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غالب. تو یہ واقعہ بھی ثابت ہو گیا، رحمت ہمیشہ گراف اللہ کا اوپر ہے. ہاں عذاب دیکھ لیتے اور مذاق اڑاتے، جیسے قوم عاد نے مذاق اڑایا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، جب انہوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے، تو کہہ رہے ہیں ھذا عارض ممطرنا، کوئی عذاب نہیں ہے بھائی، بادل تو آتے ہیں برستے بھی ہیں، کوئی نارمل. وہ تو آخری دم تک ڈٹے ہوئے تھے. اب کیونکہ اللہ کی صفت غضب بھی ہے، رحمت غالب تو رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غضب ختم ہی ہو گیا ہے. پھر اللہ نے عذاب بھیجا اس قوم پہ. 7 دن 8 راتیں تیز ہوائیں چلی ہیں، 8 دن 7 راتیں، اور ایسا اٹھا اٹھا کے اس قوم کو پٹخائے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ. 1 ہفتے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے قداور لوگ تھے وہ. اللہ نے تو اس لیے میرے بھائی جب کوئی غم آئے، پریشانی آئے تو واویلا نہ مچایا کرو، رونے دھونے کی اجازت ہے. یہ بے صبری نہیں ہے، جب انسان کو غم ہوتا ہے روتا بھی ہے، ہائے ہوئے بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دینا، میرے ساتھ اللہ یہ کر رہا، میرے ساتھ اللہ میں ہی میرا ہوں اللہ کو. آپ کا کام ہے غلامی، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے. اکثر ایک واقعہ علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ حج کرنے جاتے تھے، حج کرنے کے بعد ندا آتی تھی قبول نہیں ہوا. کیا ندا آتی تھی؟ قبول نہیں ہوا. تو دوبارہ چلے جاتے اگلے سال. جب حج کرتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا، وہ پھر چلے جاتے، پھر چلے جاتے. تو کسی نے کہا کہ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ جب میں حج سے فارغ ہوتا ہوں آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا، تو پھر کیوں جاتے ہو بار 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 بار؟ تو انہوں نے کہا بھائی میرا کام ہے حج کرنا، اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا، قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب اللہ سے تو لڑ تھوڑی سکتا ہوں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب فنٹر نہیں بنو کہ اب تو ہم نہیں جائے گا بھائی، اب تھوڑی 2 دفعہ چلے گا، 3 دفعہ چلے گا، ہر دفعہ یہ آواز آ رہی ہے اب تھوڑی ہمارے پاس اور بھی دنیا میں غم ہے بھائی، یہ حج ہی کرتے رہیں گے کیا؟ یہ ہوتا اصل میں لوگوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے. دعا میں بہت ہو رہا ہے یہ، یار ہم نے دعا، مفتی صاحب 6 دفعہ دعا مانگ لی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اب یہی تھوڑی کہ دعا مانگتے بول نہیں رہے ہوتے، مفتی صاحب سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو بھائی اتنا اللہ سے ڈر لو. وہ بعض تو بول بھی دیتے ہیں. تو بھائی 6 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ دعا مانگنے میں کیا جا رہا ہے یار؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے زیادہ بھی کوئی مزیدار عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں قبول ہو رہی، اہل اللہ کہتے ہیں نہیں قبول ہو رہی نا، اس میں مانگنے میں اور زیادہ مزہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں مانگنے میں یہ اللہ ایمان کا امتحان لے رہا ہے. تو ہم غیب پر ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ تو نہ قبول کر، ہم تو مانگتے رہیں گے. میں مزہ اسی میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ٹینشن. یہ تو میں حضرت عمر کے الفاظ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، یہ ہماری ٹینشن ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے نا، قبول کرنا تو اس کا کام ہے. فرمایا مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ایسا نہ ہو مایوسی اتنی پیدا ہو جائے کہ دعا مانگنے ہی کی توفیق چھن جائے. یہ ڈینجرس ہے، یہ خطرناک ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در سے محروم کر دیا، ہاتھ اٹھانے کی توفیق سلب کر لی. اور آج لوگوں میں یہ نظر آتا ہے دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی کیونکہ ان کی پوری نظر اسباب پہ ہوتی ہے، اللہ پہ نظر ختم. یہ بہت خطرناک ہے.
دیکھو اسباب پہ نظر رکھو گے, ہو سکتا ہے اسباب اختیار کر کے کام تو ہو جائے, لیکن اللہ کی جب عدالت میں کیس لے کے جاؤ گے, فائل داخل کرو گے, وہاں سے جو کام جب منظور ہوگا نا, اس کام کی نوعیت میں اور آپ کے کام کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب اللہ کے سامنے کیس لے گئے, کام خراب بھی ہوگا تو بنے گا, اور جب اسباب پہ نظر رکھو گے بنے گا بھی تو ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو, یہ کوئی الٹا کام ہو رہا ہو. جس کام سے آپ نے اللہ کو نکال دیا, اب اس میں خیر کی توقع نہ رکھیں. آپ بیمار ہوئے, صرف دواؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ چھوڑو یار, جب میں آگمنٹن کھا رہا ہوں, جب میں یہ سیرپ پی رہا ہوں, تو گورے بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں نا بغیر دعا کے. کیا خیال ہے بھائی, جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عین ممکن ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ, دوا اثر کرتی ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا, لیکن یہ ٹھیک ہونا بھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ دعا مانگو دوا کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو, لیکن پھر ٹھیک نہ ہو کے بھی اس میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ بولو نا, خیر ڈالے گا. اللہ اس میں خیر ڈالے گا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے داخل کیا ہے ان کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے. اگر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ مچھلی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا, کیونکہ پیغمبر تو لاکھوں آئے ہیں نا, سب کا تذکرہ تھوڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کی ہے, فرمایا لا تفضلونی علی یونس, مجھے یونس پر فضیلت مت دو. حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں, لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے, یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا, اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. اس لیے نبی نے اس کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو, اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو, اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہیں. حالانکہ افضل ہیں, لیکن جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کچھ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ اصل میں آپ کو بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوا تھا, اور یہ بتانے کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی صفت استغنا کیا ہے, اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی, اور یہ بتانے کے لیے کہ غموں میں, ٹینشنوں میں, پریشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس کا یہ لائف اسٹائل ہوگا نا وہ ٹینشنوں میں بھی خوش رہے گا, ویسے ہی ٹینشن ختم کر لیتے ہیں اللہ اس سے, کیونکہ وہ ہر ٹینشن کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ ہمارا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اچھا چاہتا ہے تو اس میں ٹینشن دے کے بھی ہماری کیا ہوگی, اس میں خیر ہی ہوگی. اس نے یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹا چھینا تو یعقوب علیہ السلام کو نوازنے کے لیے چھینا. یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں باپ سے الگ کر دیا مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے کیا اس نے, نہ چھنتے نہ بادشاہ بنتے. تو ہمارا کام ہے ہر برائی اپنے کھاتے میں ڈالیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اور ہر اچھائی کس کی طرف منسوب کریں؟ اللہ کی طرف.